اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی مختصر گفتگو کا عنوان ہے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ علم الاجتماع کے نقطے سے جو انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ثابت نہیں رہتی، دنیا ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہوگی، آج وہ غریب ہے کل وہ امیر ہوگا، آج وہ امیر ہے کل وہ غریب ہوگا، آج یہ صحت مند ہے کل بیمار ہو جائے گا، وہ بیمار ہے صحت مند ہو جائے گا۔ دنیا کے حالات، دنیا کے احوال ایک جیسے نہیں رہتے، یہ دنیا متغیر ہے، مسلسل اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ لیکن جو انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اس خطرناک نتیجے سے روبرو کر چکی ہے، ان کو ان خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور روایت ایک نورانی روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا دھوکہ نہیں دیتی، یہ انسان ہوتا ہے جو دھوکہ کھاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے ایسا سمجھنے لگے تو اس نے دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس نے خود کو خود ہی دھوکہ دیا ہے۔ ایسا ہی ایک نورانی فرمان امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ، جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب دنیا کسی کے پاس آتی ہے تو یہ دنیا اپنے ساتھ دوسروں کی خوبیاں بھی لے آتی ہے۔ جس انسان کو یہ دنیا مل گئی، اب دنیا داروں کی نظر میں سب کچھ وہی ہے۔ اس دنیا کے آنے سے وہ عناوین، وہ صفات، وہ خوبیاں جو اس میں نہیں پائی جاتی تھیں، اب لوگ وہ بھی اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ امیر بن گیا، اسے شاعری نہیں آتی تھی، ایک اچھی بات کہہ دی اس نے، واہ جی واہ کیا آپ شاعر ہیں، آپ بڑے فیلسوف بن گئے، آپ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کا دور دور تک فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دنیا ہے، جب دنیا کسی کے پاس آتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی لے آتی ہے، اور جب دنیا کسی سے اپنا منہ پھیر لیتی ہے، کسی سے روٹھ کر چلی جاتی ہے تو جاتے جاتے اس کی اپنی خوبیاں بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ یعنی جب دنیا اس کے پاس نہیں رہی تو خود جو اس کی اپنی ذاتی صفات تھیں، جو اپنی خوبیاں تھیں، لوگ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ تو صرف دنیا کو دیکھتے تھے۔ یعنی جب تک اس کے پاس دنیا تھی سب کچھ وہی تھا، کرتا دھرتا، تمام صفات، تمام خوبیوں کا مالک وہی تھا۔ لیکن جب یہ دنیا چلی گئی اس سے تو اب اس کی اپنی صفات بھی گم ہو گئی، کوئی اس کو یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ کبھی آپ اچھے انسان بھی تھے۔ یہ دنیا کے اطوار اسی طرح ہیں، دنیا کے حالات اسی طرح کے ہیں۔ ہارون رشید کے دور میں برمکی خاندان کو بڑی سیاسی منزلت حاصل تھی، سیاست میں ان کا بڑا عمل دخل تھا، اور عباسی حکومت میں کافی عرصے تک وزارت ان کے پاس رہی۔ در حقیقت حکومت کو چلانے والے ہی وہی تھے، بادشاہ کا تو صرف نام ہوا کرتا تھا، چلانے والے وہی برمکی ہوتے تھے۔ جعفر برمکی جو کہ ہارون رشید کا وزیر تھا، اور ہارون رشید کو اسے اتنا لگاؤ تھا کہ ہر بات میں اس کی رائے کو مقدم کرتا تھا، جو وہ کہتا یہ وہی کرتا۔ ایک دن باغ میں گئے
تو جعفر کہنے لگا کہ اس باغ میں سیب کے درخت کتنے اچھے ہیں اور یہ سیب کتنا اچھا ہے، مجھے یہ سیب بڑا پسند آ گیا ہے، کاش میں اسے اتار سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اتار لو، لیکن کہا کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں، تم میری پیٹھ پر چڑھ کر اس سیب کو اتار دو۔ پہلے تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ میں آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاؤں؟ تو کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں خود کہہ رہا ہوں۔ اب ہارون رشید بیٹھ گیا، جعفر اس کی پیٹھ پر چڑھا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ کہا کہ نہیں، اب بھی ہاتھ نہیں پہنچا۔ کہا ایسے کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ اور یہ سیب اتار لو۔ کاندھے پہ چڑھا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ کہا کہ ایسے کرو کہ میرے سر پر پاؤں رکھو، تمہارا ہاتھ وہاں پہنچ جائے، تم وہ سیب اتار لو۔ اتنی حد تک برمکی خاندان کی عزت تھی، یعنی اس وقت وہ اپنی سیاست کے عروج پر تھے، بڑا مقام تھا ان کا، بڑا نام تھا ان کا۔ اس نے، جعفر نے بادشاہ کے سر پر پاؤں رکھ کر وہ سیب اتار لیا۔ یہ نیچے اترا، دور سے ایک دوسرا برمکی خاندان کا ایک فرد جو کہ وہاں پر باغبان تھا، وہ ایک گلدستہ بنا کر بادشاہ کی خدمت میں لے آیا ہارون رشید کے پاس۔ تو ہارون رشید کو گلدستہ بڑا پسند آیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے، جو مانگو گے وہ تمہیں دوں گا۔ تو کہا حضور جو مانگوں گا آپ دیں گے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے یہ لکھ کر دیجئے کہ میں برمکی خاندان سے نہیں ہوں۔ ہارون رشید ہکا بکا رہ گیا، کیا کہہ رہے ہو، ہوش آواز سالم ہے، خیریت تو ہے، تم برمکی ہو، جعفر کے رشتہ داروں میں سے ہو، اور کہتے ہو کہ میں برمکی نہیں ہوں، اور وہ بھی میں تمہیں لکھ کر بھی دوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جی میں نے تو یہی انعام لینا ہے، اگر آپ نے انعام دینا ہے تو بس یہی انعام دیں کہ مجھے لکھ کر دیں کہ یہ برمکی نہیں ہے۔ کہا جی بات کرتے ہو، جو برمکی نہیں بھی ہوتے وہ خود کو برمکی کہلاتے ہیں تاکہ اس نام سے فائدہ اٹھا سکیں، اس نام سے کچھ فائدے حاصل کریں، کچھ مراعات مل جائے ان کو۔ تم برمکی ہو اور اس خاندان کے اتنے نزدیک ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ میں برمکی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے انعام دینے کا کہا تھا، ٹھیک ہے میں انعام کے طور پر تمہیں لکھ کے دیتا ہوں۔ اس نے لکھ کے دیا کہ یہ برمکی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، عرصے کے گزرنے سے حالات کچھ ایسے بن گئے کہ ہارون رشید برمکی خاندان پر بڑا غصہ ہو گیا اور اس نے برمکی خاندان کے قتل عام کا حکم صادر کیا، برمکیوں کو قتل کر دو، جو بھی برمکی خاندان کا ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ جعفر کو قتل کر دیا گیا، جو اس وقت اس عروج پر تھا کہ بادشاہ کے سر پہ اپنے پاؤں رکھتا تھا، وہ قتل ہو گیا۔ اس کے خاندان کے افراد، رشتہ دار، جب سپاہی اس باغبان تک جا پہنچے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی برمکی تھا، جب قتل کرنے کے لیے گئے تو اس نے وہ سند نکالی اور کہا کہ یہ دیکھو میرے پاس سند موجود ہے، ہارون رشید نے مجھے خود لکھ کر دیا تھا کہ تم برمکی نہیں ہو، میں برمکی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں، اسے واپس لائے خلیفہ کے پاس، بادشاہ کے پاس، جس کے پاس سند ہے اس کا کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو۔ پھر ہارون نے سوال کیا کہ آخر تم نے اس دن یہ کیوں کہا تھا، کیوں مجھ سے لکھوایا تھا کہ میں برمکی نہیں ہوں؟
تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ جو وزیر ہے، جو نوکر ہے، وہ بادشاہ کے سر پر پاؤں رکھ رہا ہے، اس عروج تک جا پہنچا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ جس چیز کا عروج آتا ہے تو پھر اس کا زوال بھی آتا ہے، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے عروج پر جا پہنچے ہیں تو اب ان کا زوال شروع ہوگا، تو میں نے لکھوا لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، لیکن کس کو؟ دنیا والوں کو، دنیا کی خاطر۔ لیکن جس کو خدا بلند کرے، جسے خدا معراج کروائے، اسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ عجیب روایات ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ من تواضع للہ، جو بھی خدا کی خاطر تواضع اور انکساری سے کام لے، رفعہ اللہ، خدا اسے سر بلند کر دیتا ہے، خدا اسے عزت سے نوازتا ہے۔ یعنی عروج در حقیقت انکساری میں ہے، خاکساری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت کے لیے قرآن مجید میں خدا نے متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ وہ بلندی ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اس عروج کو زوال نہیں آنا، خدا نے باقی رہنا ہے، تو جو عروج خدا دیتا ہے اسے زوال نہیں ہوتا۔ جو عروج دنیا سے حاصل ہوتا ہے، دنیا فانی ہے تو یہ عروج بھی فانی ہے، ہر عروج کو زوال آتا ہے، لیکن جو عروج خدا عطا کرے، جس کو معراج خدا کروائے، اسے زوال نہیں آتا۔ وہ چیز ختم نہیں ہوتی جو خدا سے منسوب ہو جائے، خدا سے جڑ جائے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ نشیب و فراز دنیا کے ہیں، دنیا داروں کے ہیں، ورنہ خدا کے اولیاء کو نہیں، زوال نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں، امام علی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے کوفے میں، تو فرمایا کہ میں تمہارا حاکم بن کر آیا ہوں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، نوٹ کر لو، اور جس دن میں واپس جاؤں تو بھی دیکھنا کہ میرے پاس کیا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں سے بڑھ جائیں تو سمجھنا میں نے خیانت کی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ جو سلطنت پر آئیں یا نہ آئیں، ان کی سیرت ہے ایک جیسی ہو، دنیا کے حالات ان کو تبدیل نہ کر سکیں تو نہ دنیا انہیں عروج تک پہنچا سکتی ہے، نہ دنیا انہیں زوال دے سکتی ہے۔ ان کو عروج بھی خدا نے عطا کیا ہے، اور دنیا انہیں زوال سے روبرو نہیں کر سکتی۔ یہ خدا کے اولیاء ہیں جن کی یاد آج بھی دلوں میں تازہ ہے، جن کا ذکر آج بھی بلند ہے، جو آج بھی اس نورانی فرمان کے تحت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اسے بلندیاں ہی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ دنیا چاہے اسے حقیر سمجھے یا فقیر سمجھے، خدا کی نظر میں عزت والا وہی ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت دینا خدا کا ہی کام ہے۔ جو دنیا کی عزت کے پیچھے لگتا ہے تو یہی دنیا اسے ایک دن ذلیل، رسوا اور خوار کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر دنیاوی عروج کے لیے زوال ہے، لیکن جسے خدا عروج عطا کرے اسے کبھی دنیا زائل نہیں کر سکتی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اس نورانی پیغام سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔